ناظرین کرام دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ایک کوشچن رکھتا ہوں کہ یہ عورت کہاں پہ محفوظ ہے؟ نہ یہ عورت گھر میں محفوظ ہے، نہ یہ عورت مدرسے میں محفوظ ہے، نہ یہ عورت اسکول میں محفوظ ہے، نہ یہ عورت کالج میں محفوظ ہے، نہ یہ عورت یونیورسٹی میں محفوظ ہے، نہ یہ عورت کسی آفس میں محفوظ ہے، یہاں تک کہ یہ عورت مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی محفوظ نہیں۔ یہ عورت جائے تو پھر کہاں جائے؟ جی ہاں، ابھی جنوبی پاکستان کی ایک نامور یونیورسٹی کے اندر دل ہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے ایسے کے واقعات کس کس یونیورسٹی کے اندر آ چکے ہیں۔ میری مراد اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے، جس کے اندر کم و بیش 50,000 سے زائد طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ جوان لڑکیاں، جوان لڑکے وہاں پہ جاتے ہیں۔ کچھ روز پہلے واقعہ کچھ یوں کر کے پیش آتا ہے کہ سفید رنگ کی کلٹس کے اوپر اعجاز شاہ صاحب، جی ہاں، یہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بھاول کے، یہ جا رہے ہوتے ہیں اور بھاولپور CIA ان کو روکتا ہے۔ جیسے ہی ان کو روکا جاتا ہے تو یہ یو ٹرن لے کے گاڑی واپس کو بھگا لیتے ہیں۔ پھر انہیں روکا جاتا ہے، جیسے ہی روکتے ہیں گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے تو گاڑی کے اندر سے ایک نوجوان لڑکی برآمد ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نشہ آور ادویات، نشہ آئس، یہ چیزیں برآمد ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی موبائل فون بھی برآمد ہوتے ہیں۔ اعجاز شاہ کو ناظرین کرام المختصر CI بھاولپور نے گرفتار کر لیا ہے۔ تحقیقات جب ہوئی تو پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس سے نکلنے والے جو موبائل فون ہیں ان کے اوپر یونیورسٹی کی بچیوں کی اور یونیورسٹی کا جو دوسرے سٹاف ممبر ہے ان کی کم و بیش 5,500 سے زیادہ نازیبا ویڈیو سامنے آئی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دل ہلا دینے والی بات ہے۔ اب والدین سوچنے کے اوپر مجبور ہیں۔ طلباء و طالبات BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں یونیورسٹیوں میں جانے سے منع کر رہے ہیں۔ 5,500 سے زیادہ یہ نازیبا ویڈیوز ان بچیوں کو آئس کے نشے کے اندر لگا کے، جس کے اندر اس دھند کے اندر یونیورسٹی کا سٹاف آ رہا ہے، یونیورسٹی کے طلباء آ رہے ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسرز آ رہے ہیں۔ یہ تو ایک یونیورسٹیز کے اندر رجحان بڑا ہی عام ہے کہ یونیورسٹی کا پروفیسر اگر آپ سے خوش ہے تو آپ کے گڈ مارکس ہیں، آپ کے اچھے گریڈز ہیں، آپ کا جو GPA بہت اچھا بنے گا اور آپ کو ڈگری بڑی اچھی ملے گی۔ اور شاید اسی چکر میں آ کے بچیاں جو ہیں وہ کسی بھی حد تک جا رہی ہیں۔ بے تحاشا یہ کیسز ایسے سامنے جو آ چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ہی ماہ کے اندر دوسرا بڑا ہونے والا واقعہ ہے۔ اس میں ایک طرف یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اور باہر، یہ ملزمان کی طرف سے آنے والی انفارمیشن ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اور یونیورسٹی کے باہر فحش پارٹیز ارینج کی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، پہلے یہ بات ڈانس پارٹیز تک تھی، اب تو فحش پارٹیز ارینج کی جا رہی ہیں۔ میں یہاں پہ الفاظ ویسے استعمال کروں گا تو مجھے بھی بین کر دیا جائے گا، میری ویڈیوز کو بھی اڑا دیا جائے گا۔ تو پھر طالبات کو مبینہ طور کے اوپر نشے کی لت میں پر کر کے ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے۔ اس میں اساتذہ، پروفیسرز، طلباء برابر کے شریک بتائے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس نوعیت کا یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ملک کی کئی نامور یونیورسٹیز کے اندر ایسے کیسز آ چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے نام لینے جا رہا ہوں، ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ لیجئے گا، تھام کے پھر سنیے گا۔ اس سے پہلے گومل یونیورسٹی کا سکینڈل سامنے آیا، بلوچستان یونیورسٹی کا سکینڈل سامنے آیا، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر بھی نشہ آور ادویات کی اس طرح سے آمد و رفت جاری و ساری، یہ سکینڈل سامنے آئے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، کراچی یونیورسٹی، مردان یونیورسٹی سمیت کئی ایسے کیسز ناظرین کرام سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس جائیں تو کہاں جائیں؟ اور میرا ایک کوشچن مارک ہے یہاں پہ، میں ایک سوالیہ نشان پوچھنا چاہتا ہوں ان برساتی مینڈکوں سے جو ذرا سا بھی مدرسے کے اندر کوئی ایسا کیس سامنے آ جائے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، تو یہ برساتی مینڈک پھدک کرتے ہیں، یہ بڑے اچھل کے سامنے آتے ہیں۔ اب کہاں ہے یہ برساتی مینڈک؟ اب تو یہ نجی یونیورسٹیوں کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، طلباء و طالبات کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، والدین پریشان ہیں، والدین اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں کے اندر بیچنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور بے تحاشا بچیاں دور دراز علاقوں سے لاہور سمیت، کراچی سمیت، اسلام آباد سمیت
ہاسٹلز کے اندر آ کے رہ رہی ہیں اور پتہ نہیں نہ جانے ان کے کیسے احوال ہیں. اب یہاں پہ کیا کیا کچھ بیان کیا جائے. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو یہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں کہ اس میں ہمارے یہاں پہ ہونے والے ڈراموں کا بھی بڑا کردار ہے. جی ہاں, ابھی یہ پیچھے ایک ڈرامہ ہے کالج گیٹ, اگر اس میں دیکھا جائے تو وہ پروفیسر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ لڑکی ان کو فیور کرنے کے لیے, خوش رکھنے کے لیے طرح طرح کی ہر قسم کی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے ریڈی ہیں. اب بچیاں جو ہیں بے تحاشا انسیکیورز ہیں, بچیاں اس ڈر سے بھی گھر والوں سے بات چیت نہیں کرتی ہیں کہ ہمیں وہ یونیورسٹی میں کالجز میں آنے سے روک دیا جائے گا اور ہمارا ساری کا سارا کریئر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. ناظرین کرام, مدارس کے نام کے اوپر مدارس کے نظام کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے تو سیمینارز ہو رہے ہیں, لیکن اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے سیمینارز کہاں ہوں گے؟ اس عورت کی سیفٹی کے لیے سیمینارز کہاں ہوں گے؟ اگر تعلیمی اداروں کے اندر ہی ایسے معاملات ہوں گے تو پھر آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ عورت کہاں پہ محفوظ ہے؟ پھر یہ عورت پھر گھروں کے اندر بات کی جائے تو آپ کے سامنے سننے کو آ رہا ہے جی چچا نے اپنی بھتیجی کے ساتھ, ستیلے باپ نے اپنی ستیلی بیٹی کے ساتھ, سسر نے اپنی بہو کے ساتھ, اسکولوں کی بات کی جائے تو استاد نے ٹیچر کے ساتھ, محلے کی بات کی جائے تو فلاں 4 سالہ بچی کے ساتھ, فلاں اس کے چاچا نے, رشتہ داروں میں بات کی جائے تو یہ چیز, اسکولوں میں بات کی جائے تو اساتذہ کے ہاتھوں بچیاں جو ہیں وہ عزتیں نیلام ہو رہی ہیں, کالجز میں بھی یہی کیس, یونیورسٹیوں میں, آفیسز کے اندر یہ جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ کے جب قبر کے اندر بھی عورت کو دفنا دیا جاتا ہے تو یہاں تک کیس سننے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی میتوں کو باہر نکال کے ان کے ساتھ بھی, معذرت کے ساتھ, ان کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. تو پھر یہ عورت ذات جائے تو کہاں جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سسٹم کو کیسے ہم سنواریں گے؟ شاید ہم کہیں پہ غلطی کر رہے ہیں. وہ غلطی کیا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتائیے گا. کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی آیا کریں, اور اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بخوبی پتا ہوگا کہ ہم کس طرح سے ٹاپکس کو لے کر کے چلتے ہیں, کس طرح سے آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. تو کمنٹ سیکشن میں آئیں, اپنی مکمل اور بھرپور رائے کا جو اظہار کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. ملک پاکستان کی خیر فرمائے. پاکستان زندہ باد.